رسولا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا بآواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حق بعد خدا بزرگ قصہ مختصر. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عزیزاً السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احباب ذی احتشام، میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید سے ایک آیت مقدسہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت مومن عورتوں سے مخاطب ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اگر گھروں سے باہر نکلنا بھی ہے تو کس حالت میں نکلو کہ پردے کی حالت میں نکلو، بے پردہ نہ نکلو. وَلَا تَبَرَّجْنَ، بے پردہ نہ نکلو. تبرج الجاہلیت الأولیٰ، اس طریقے سے نہ نکلو کہ جس طرح کے زمانے جاہلیت میں تم سے پہلے عورتیں گھروں سے نکلا کرتی تھیں. فرمایا کہ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، گھروں میں رہو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتی رہو. وَأَطِیعْنَ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو. وَأَطِیعْنَ الرَّسُولَ، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو اجر ثواب عطا فرمائے گا. تو احباب ذی احتشام، اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت جس چیز سے مسلمان عورتوں کو باخبر کر رہا ہے وہ ہے پردہ. موجودہ اور پرفتن دور کے لحاظ سے جس چیز کی آج ضرورت ہے، اس ضرورت کو پیش نظر مد نظر رکھتے ہوئے آج اس موضوع سخن کا انتخاب کیا ہے. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ان باتوں کو سن کر خود بھی عمل کرنے کی اور اپنے گھر والوں کو بھی ان باتوں پر عمل کرانے کی توفیق عطا فرمائے. تو احباب ذی احتشام، زمانہ جاہلیت میں جیسا کہ پچھلے جمعہ مبارک میں بھی میرا اسی طرح کا اسی عنوان سے ملتا جلتا ایک موضوع چل رہا تھا، اسی موضوع کو میں لے کے آگے چل رہا ہوں کہ زمانہ جاہلیت میں عورت کا کوئی وقار، کوئی مقام و مرتبہ نہ تھا. جس گھر میں عورت قدم رکھتی تھی نا، اس گھر کو حقارت کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا. ہر کوئی شخص اس عورت کو اور اس کے گھر کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا. کیوں؟ کیونکہ زمانہ جاہلیت میں ایک عورت کی کوئی عزت، کوئی مقام و مرتبہ نہ تھا. تو اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا اختیار دیا کہ آپ کس چیز کو پسند کرتے ہیں، جب میرے سامنے عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے عورتوں کی جو حقوق کی لسٹ تھی وہ میرے سامنے رکھی. فرمایا کہ ان باتوں میں سے آپ کون سی بات کو زیادہ پسند کرتے ہیں. زمانے جاہلیت میں جس عورت کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، تو
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے رب کے عرش سے جنت کو کھینچا اور ماں کے قدموں کے اندر آگے رکھ دیا. عرش کے اوپر سے جنت کو کھینچا اور ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا. پھر اسی عورت کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گھر کے اندر محفوظ رکھنے والی چیز ہے. اس پہ بزرگان دین نے بڑا ہی تبصرہ کیا ہے. چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت کروں گا. سب سے پہلا جو بزرگان دین نے تذکرہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ عورت گھر کے اندر محفوظ رکھنے والی چیز ہے. اگر گھر سے باہر نکلے گی تو شیطان اسے حقارت کی نظروں سے دیکھے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, توجہ میری طرف ہے نا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک عورت گھر سے باہر نکلتی ہے, بے پردہ نکلتی ہے, بغیر حجاب اور بغیر کسی پردے کے نکلتی ہے, تو شیطان اسے بری نظر سے دیکھتا ہے, شیطان اسے گھورتا ہے اور رب کے فرشتے اس عورت پر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں. اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت گھر کے اندر محفوظ رکھنے والی چیز ہے. جب تک آپ اسے گھر کے اندر محفوظ رکھیں گے تو یہ اس کی عزت کو کوئی بھی پامال نہیں کر سکتا. بزرگان دین نے اس پر کیا تذکرہ فرمایا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں حاضر تھا, ایک مجلس میں حاضر تھا. اس مجلس میں لوگ آپس میں گفت و شنید کر رہے تھے, پردے کے عنوان پر ان کی گفت و شنید ہو رہی تھی, آپس میں تکرار ہو رہا تھا. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, میں بڑی خاموشی کے ساتھ ان کی باتیں سن رہا تھا. تو بالآخر ایک بزرگ میری طرف مخاطب ہوئے اور پوچھنے لگے کہ یا حضرت آپ کیوں اس اتنی بڑی مجلس میں آپ کیوں خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی ذرا زبان کو ہلائیں, لب ہلائیں اور اپنی کوئی الفاظ ہمیں سنائیں تاکہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ آپ کے علم سے تھوڑا سا فائدہ ہو سکے. فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا, فرماتے ہیں کہ میں قرآن کی آیتیں تو نہیں جانتا, میں ایک ان پڑھ سا آدمی ہوں, قرآن کی آیتیں نہیں جانتا, اور اس کے بعد میں زیادہ حدیثیں بھی نہیں جانتا, لیکن آپ کی گفتگو سن کے مجھے اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ پردہ بڑی ضروری چیز ہے. ایک عورت کے لیے پردہ بڑی ضروری چیز ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ کیسے بات معلوم ہوئی. فرماتے ہیں کہ آپ تو قرآن پر بھی آپ جو ہے وہ مکمل فوکس رکھنے والے ہیں اور حدیث آپ کو آتی ہیں, زبانی یاد ہیں, لیکن یہ جو بات میں نے آپ سے سیکھی ہے وہ یہ 4 سال کا بیٹا جو ہے اس نے بھی مجھے سکھلائی تھی. میرا 4 سال کا پوتا ہے, اس نے بھی مجھے یہ بات سکھلائی تھی. پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے اس نے بات آپ کو سکھلائی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ میرے پاس تھا اور میں نے اس کے لیے بازار سے کچھ چیزیں لی اور چیزیں لا کر اسے دی, اور ایک ٹافی یوں سمجھ لیں, ایک ٹافی جب اس کو شاپر سے نکال لیا, نکالنے کے بعد جب اسے میں نے اس کے ہاتھ میں تھمایا, ہاتھ میں تھمانے کے فوراً بعد ہی ایک مکھی آ کر اس ٹافی پہ بیٹھ جاتی ہے, ایک مکھی آ کر اس ٹافی پہ بیٹھ جاتی ہے. میرا پوتا اس ٹافی کو ہاتھ لگانے سے گریز کرتا ہے, کھانے سے مکمل انکار کر دیتا ہے, کہتا ہے کہ اب یہ گندی ہو چکی ہے, اب اس کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں, نہیں کھاؤں گا. پھر فرماتے ہیں کہ میں جسارت کر, میں ایک کوشش کرنے کے بعد پھر دوبارہ دکان پہ جاتا ہوں, وہاں سے جا کر نئی ٹافی لا کے دیتا ہوں. پھر بھی وہ پھر اس نے پکڑی اور وہ ٹافی فوراً کھا لی. فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ جب تک ایک عورت ایک پردے کے اندر رہتی ہے اس کی عزت محفوظ رہتی ہے, کبھی اس پہ کوئی مکھی نہیں بیٹھے گی. جب وہ پردے سے باہر آتی ہے تو اس پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں اور وہ گندی ہو جاتی ہیں, اس پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں اور وہ گندی ہو جاتی ہیں. اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک عورت بن سور کر
بن سور کر اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے بری نظر سے گھورتا ہے۔ اس لیے پیارے عزیزم، جب بھی اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں ان کو اس بات کی نصیحت کریں کہ جب بھی گھر سے باہر نکلنا ہے تو پردے کی حالت میں نکلنا ہے۔ اور اگلی بات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت 4 شخصوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ 4 اشخاص ایسے ہیں جن کو ایک عورت لے کر جہنم میں جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سے ایسے 4 شخص ہوں گے جن کو ایک ہی عورت لے کر جہنم میں جائے گی؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے وہ اپنے باپ کو لے کر جہنم میں جائے گی، پھر اپنے بھائی کو لے کر جہنم میں جائے گی، پھر اپنے خامند کو لے کر جہنم میں جائے گی، پھر اپنے بیٹے کو لے کر جہنم میں جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ آخر ان کا قصور کیا ہوگا، انہوں نے ایسا کیا جرم کیا ہوگا جس جرم کی عوض ان کو جہنم میں لایا جائے گا، جہنم میں بھیجا جائے گا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت رب کے ہاں شکایت کرے گی کہ میرا باپ تھا، اس نے مجھے پردے کا حکم نہیں دیا، میں بغیر پردے کے رہا کرتی تھی، اب مجھے پردے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ ایک پردے کی وجہ سے 4 اشخاص کو وہ جہنم میں اپنے ساتھ لے کے جائے۔ ایک پردہ نہ کرانے کی وجہ سے کتنے اشخاص کو؟ 4 اشخاص کو، بلند آواز سے بولیے کتنے اشخاص کو؟ 4 اشخاص کو وہ جہنم میں ساتھ لے کے جائے گی۔ اور آج ہمیں اپنے گریبان جانچنے ہیں، آج سب سے پہلے ہمیں اپنے گریبان جانچنے ہیں کہ ہم کتنی ہی اپنے مائیں بہنیں بیٹھیاں ہیں ان کو ہم کتنی ہی پردے کی اجازت دیتے ہیں، کتنا ان سے پردہ کروا رہے ہیں۔ اور ایک اور بات ہمارے معاشرے میں سننے کو ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب ایک عورت 40 سال سے اوپر اس کی عمر ہو جاتی ہے تو وہ پردے سے گریز کرنا شروع کر دیتی ہے، وہ پردے سے گریز کرنا شروع کر دیتی، پردے سے اپنا منہ موڑنا چھوڑ دیتی ہے کہ اگر کوئی شخص آ بھی رہا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا ہے، میرے بیٹے کی جگہ ہے، تو فلاں جو ہے وہ میرے بھائی کی جگہ ہے، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اب ان عورتوں سے ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ ایسی عورتوں سے میرا ایک سوال ہے کہ جب وہ 40 سال یا 50 سال یا 60 سال یا 90 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوتی ہیں تو اس کفن میں لپٹے ہوئے کفن میں ان کا چہرے کا دیدار کیوں نہیں کرایا جاتا؟ سوچنے کی بات ہے، اس کفن میں لپٹے ہوئے چہرے کا ان کا دیدار کیوں نہیں کرایا جاتا؟ ایک مرد کا چہرہ جنازہ پڑھانے کے بعد دکھایا جاتا ہے، ایک عورت کا جنازہ پڑھانے کے بعد اس کا چہرہ کیوں نہیں دکھایا جاتا؟ اس لیے جس طرح ایک جوان عورت پر پردہ فرض ہے، اسی طریقے سے اس بوڑھی عورت پر بھی پردہ فرض ہے۔ یہ نہیں کہ جو پردہ ہے وہ صرف اور صرف جوان عورتوں کے لیے ہے۔ جس طرح ایک شخص پر 5 نمازیں فرض ہیں، اسی طریقے سے پردہ فرض ہے۔ جس طریقے سے زکوٰۃ فرض ہے، جسی طریقے سے حج فرض ہے، اسی طریقے سے پردہ بھی فرض ہے، فرض عین قرار دیا گیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ تشریف فرما تھی، دونوں آپ کے ازواج مطہرات آپ کے پاس تشریف فرما تھی۔ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ دروازے پہ کون ہے؟ تو نبی نے صحابی تھے حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، بلند آواز سے پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ، نبی نے صحابی تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ پردہ اوڑھ لو، اپنے چہروں پہ اپنے بدن پہ پردہ اوڑھ لو، اپنی آنکھوں پہ پردہ اوڑھ لو، ایک شخص آنے والا ہے، وہ میرے پاس آ رہا ہے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ تو نبینہ ہے، اسے تو نظر نہیں آتا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے
حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگرچہ وہ نبی نہ ہے اسے نظر نہیں آتا، آپ دونوں تو آنکھوں سے بینا ہو، آپ کو تو نظر آتا ہے، آپ اپنی آنکھوں کا پردہ کرو۔ یہ نہیں کہ ایک مرد کے لیے پردہ، ایک عورت جو ہے وہ مرد سے پردہ کرے گی، مرد سے اپنے آپ کو چھپائے گی، اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا، اسی طریقے سے ایک عورت بھی مرد کو نہیں دیکھ سکتی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی مسجد نبوی میں، صحابہ اکرام کا جمع وفیر تھا، کیا ہی خوبصورت مجلس ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کی مجلس پر رونق مجلس تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ محو گفتگو تھے، ان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ اکرام، مجھے بتلاؤ تو صحیح کہ خیر النساء کون ہے، سب سے بہترین عورت کون ہے، سب سے بہترین عورت کون ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تک، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تک، اور اسی طریقے سے بہت سے صحابہ اکرام حضور کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، سبھی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ تو صحابہ اکرام چند ایک لمحات کے لیے خاموش رہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح معمول کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی سوال کرتے تھے نا، تھوڑی دیر صحابہ اکرام سے پوچھتے تھے اور پوچھنے کے بعد پھر آپ خود ہی اس کا جواب ارشاد فرما دیتے تھے۔ تھوڑی دیر تک جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کا جواب نہ ارشاد فرمایا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے بہترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ بات آپ کی ٹھیک ہے، فرمایا گیا بات آپ کی ٹھیک ہے، وہ عورت بہتر ہے، لیکن آپ میری مراد کو نہیں پہنچے، لیکن آپ میری مراد کو نہیں پہنچے۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی ہو وہ سب سے بہتر ہے۔ فرماتے ہیں کہ بات آپ کی بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ میری مراد کو نہیں پہنچے۔ پھر اسی طریقے سے دیگر صحابہ اکرام کھڑے ہوتے رہے، اپنے جوابات ارشادات فرماتے رہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹے قد کا تھا، میرا قد چھوٹا سا تھا، میں اٹھا اور اٹھ کر مسجد نبوی کے دروازے سے صحابہ اکرام کے پیچھے سے ہوتا ہوا مسجد نبوی کے دروازے سے باہر نکلا اور باہر نکل کر جا کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور جا کر عرض کی، یا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سوال پوچھا ہے، صحابہ اکرام کی مجلس لگی ہوئی ہے، ہم سبھی کو اس سوال کا جواب نہیں آ رہا، سبھی اپنی جسارت کے مطابق وہ جواب دے رہے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے سے ایک ہی جواب دے رہے ہیں کہ آپ کا جواب ٹھیک ہے، لیکن میری مراد کو نہیں پہنچے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتی ہیں کہ آپ علم کے شہر ہو اور علم کا شہر آج میرے پاس آیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو فرمایا کہ جاؤ اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماؤ کہ سب سے بہتر عورت وہ ہے جس نے کبھی نہ ہی کسی غیر محرم شخص کو دیکھا ہو اور نہ ہی غیر محرم شخص نے اس عورت کو دیکھا ہو، کسی غیر مرد کو اس عورت نے نہ دیکھا ہو اور کسی غیر مرد نے اس عورت کو نہ دیکھا ہو اور نہ اس عورت نے کسی غیر مرد کو دیکھا ہو۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دوڑ کے پہنچا، بات ابھی وہی جاری تھی، اور میں جا کے دروازے کے قریب ہی بیٹھا اور بیٹھ کے میں نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا جواب عنایت فرماؤں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کھڑے ہو جو جواب دو۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہترین عورت وہ ہے جس نے کسی غیر مرد کو نہ دیکھا اور نہ غیر مرد نے اس عورت کو دیکھا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو، اور جب آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے نا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنسو بہاتے ہوئے فرمایا کہ اے علی، میں آپ کو بتایا نہیں کرتا تھا، میں آپ سے بار بار فرماتا ہوں کہ الفاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے،
فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو صحابہ کرام حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب دیکھ رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ اے علی، جواب آپ نے دیا ہے، جواب آپ نے دیا ہے، اور داد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو مل رہی ہے، انہا کو مل رہی ہے، آخر کیا ماجرا ہے؟ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بات بالکل ٹھیک ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو داد دی ہے، وہ الفاظ جو میں نے حضور کے سامنے جواب دیا وہ الفاظ میرے ہیں، لیکن اس چیز کے پیچھے جو خیال ہے، جو تخیلات ہیں، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس عورت کے ہیں جس نے تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پائی ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہچکیاں لیتے ہوئے سجدے میں چلے گئے اور سجدے میں جا کر اتنا طویل سجدہ دیا، اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سسکیاں تھی وہ ذرا ان کی آواز جو ہے وہ اونچی ہونے لگی۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں دوڑ کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور جا کر عرض کی، یا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، وہ اتنے زور زور سے رو رہے ہیں، ان کی سسکیاں اتنے زور زور سے جو ہے وہ اپنے حجرے میں رو رہے ہیں، لیکن ان کی جو سسکیاں ہیں وہ باہر ہمیں سنائی دے رہی ہیں، چلیے اور جا کر پوچھئے آخر کیا ماجرا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہی پردہ لپیٹا، خود کو پردے میں ڈھانپا، اور ڈھانپنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچتی ہیں۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پہ رکھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کی، اپنی بیٹی کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کی، اور سر کو سجدے سے اٹھایا، اور سر سجدے سے اٹھا کر کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، میری امت کی عورتوں کے لیے دعا کر، میری امت کی عورتوں کے لیے دعا کر، میں بھی دعا کرتا ہوں، تو بھی ہاتھ اٹھا کہ رب میری امت کی عورتوں کو عذاب قبر سے محفوظ، جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پردے کا پابند رکھنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ اگر گھر سے نکلیں تو ہمیں ان کو پہلی نصیحت یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، پردہ اس شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، شریعت نے پردے کو لازمی قرار دیا ہے، پردے کے بغیر باہر گھر سے نہیں نکلنا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جن